شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنا لا اله است حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ تیری شان عمان والو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان عمان والو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور تیرے نام میرے اللہ تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی رضا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ ہو جل جلالہ، اللہ ہو جل جلالہ، اللہ ہو جل جلالہ۔
میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالیہ جمشید محرم الحرام کی خصوصی نشست میں آپ کے ساتھ، آج پہلا محرم الحرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے جو ہیں ہمارے اسلامی کیلنڈر میں جن کو حرمت والا کہا ہے، ان میں سے سب سے خاص جو ہے وہ محرم الحرام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم الحرام میں شامل ہے، اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ محرم یعنی کہ اللہ کا محرم، اللہ کا مہینہ فرمایا۔ آج ذرا سوچیں کہ 1 سال پہلے کہاں تھے ہم اور آج کہاں ہیں، کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے اور کتنے جا چکے ہیں۔ زندگی کا یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، اور یہ ہر وقت گزرتا دن ہمیں ہماری منزل کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ اسلامی یہ مہینہ جو ہے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھیں، دوسروں کو معاف کریں، دلوں کی نفرتیں ختم کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بنائیں۔ محرم الحرام کا ذکر آتے ہی ہمیں واقعہ کربلا یاد آتا ہے۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق، صبر، وفا اور قربانی کی عظیم داستان ہے۔ حضرت امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ حق اور سچائی کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ بالکل جی، آج ہم اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں پہلے سے ہی معافی چاہتی ہوں کہ جب ہم کافی ٹائم کے بعد جب ہم کوئی شو کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے، مگر ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہیں امید ہے کہ وہ شو کو اچھا لے کے چلیں گے۔ ہمارے لیفٹ پر ہیں نصر اللہ صاحب، السلام علیکم۔ نصر عباس جی، ساتھ ہیں شہر بانو، السلام علیکم۔ ہمارے لیفٹ پر ہیں عین الرضا صاحب،
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे साथ तलावत में थे सैयद महाद अली, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये सारी नशीस्त इसी तरह लेकर चलेंगे। पहले हम जाएंगे एनुर रज़ा की तरफ कि पहला मुहर्रम अल हराम जब वाक़या करबला शुरू हुआ तो उसके आप थोड़ी सी फरमा दें वाक़या कि कैसे हुआ, किस तरह हुआ। देखिए, ये जो हक़ व बातिल की शुरुआत है ये दर हकीकत उस वक्त से शुरू हो गई थी जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ की है। बेशक। तो शैतान बातिल के तौर पर सामने आ गया। वो सिलसिला जो उस वक्त शुरू हुआ था वो एक माइंड सेट था, वो आगे बढ़ा और मुसलसल दर्जा ब दर्जा तारीख़ में मूसा व फ़िरौन, शब्बीर व यज़ीद अज़ हयात ई दो क़ुव्वत हयात आमद पदीद, ये दो क़ुव्वत अज़ हयात आयत पदीद। तो ये दो क़ुव्वतें जो हैं ये मुसलसल चली आ रही हैं हक़ व बातिल की। अब वाक़या करबला के उन्वान से बात जब हम करते हैं तो इसको यूँ देखते हैं कि हज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से थोड़ा पीछे जाएं तो वो उस वक्त भी ये दो क़ुव्वतें साथ साथ चल रही थी हक़ व बातिल की, लेकिन कहीं ज़्यादा टकराव होता था, कहीं कम होता था। अब जब हज़ूर सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत किया है, ऐलान इस्लाम किया है, इस्लाम की इशाअत की है, तब उनके सामने जो अपोज करने वाले आए, फिर वही बातिल क़ुव्वतें जो माइंड सेट था वो सामने आया। हज़ूर सरवरे कायनात के बाद तसलसल के साथ मौलाए कायनात ने, अहले बैत ने इन चीज़ों को फेस किया। सही। और वो फेस करते करते हत्ता के इंतहाई दर्जे पर आके जो जुल्म की दास्तान रकम हुई है वो है करबला के मैदान में। सही। और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट अब आप अगर करबला के उन्वान से चलते हैं तो इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मदीने वाले ही लोग हैं और हिजाज़ के लोग हैं, तो ये वहाँ पे थे। सबसे पहले जब यज़ीद को ज़ाहिरी खिलाफत में बिठा दिया जाता है। अच्छा, तमाम खिलाफत ज़ाहिरी कहलाती हैं इसलिए कि वो असल खिलाफत तो अल्लाह ताला की तरफ से जो होती है वो है, बाकी सब एक तारीख़ी चीज़ें हैं। सही। ठीक है, वो सब ज़रूरियात भी होती हैं, वो भी होती हैं, कहीं ज़्यादती कहीं कमी सब चलता है, इक़्तिदार भी होते हैं, ये तो एक मुसल्लमा चला आ रहा है। लेकिन जब हज़ूर सरवरे कायनात चले गए और ये सब सिलसिला आगे बढ़ा तो मदीने में यज़ीद जब वहाँ पर शाम में यज़ीद की हुक्मरानी थी, शाम में यज़ीद की हुक्मरानी थी। अब मैं इससे पीछे नहीं जाना चाह रहा हूँ इसलिए कि ज़्यादा तफसील में भी उसमें नहीं जाना चाहता, और वो है भी मामला थोड़े ऐसे ही बस। तो यज़ीद ने मदीने के गवर्नर को ये कहलवा भेजा वलीद इब्न उतबा को कि इमाम हुसैन से बेअत लो। अच्छा, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाजिर व फासिक की बैत तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आम मुसलमानों के लिए भी ये बात ख़ास ऐसे नहीं थी सिवाय उसके जो गलत राह पर चलते हों। अब यज़ीद ने जब बेअत के लिए कहा है तो उनको बुलवाया इमाम हुसैन को, तो इमाम हुसैन तशरीफ़ ले जाते हैं तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखते हैं। सही। अच्छा, हज़रत अब्बास की एक शख्सियत है, पूरा पस मंज़र है, बाद में प्रोग्राम आएंगे तो कोई बात हो जाएगी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इन लोगों को भी साथ शामिल कर जी जी, बस मैं यहाँ से एक दो जुमले में। सर, आप जो सर फरमा रहे हैं आप उसमें कहाँ तक पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कहते हैं आगे? जी, मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करूँगा। मैंने बहुत ही अच्छा बोला, माशाल्लाह, मौला इनको सलामत रखे, आमीन। बात सारी है, देखिए जैसे आप अच्छा, जैसे अन भाई ने शुरू किया। एक मिनट, आपकी थोड़ी सी ऑडियो का है, शहर बनो, आप कुछ फरमा दें। मुहर्रम के हवाले से बात हो रही है, सर ने जो बात की मैं उसी को आगे थोड़ा सा लेके कंटिन्यू करना चाहूँगी और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगी कि रसूल ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और अगर इस बात की सबूत हम देखना चाहें, यकीनन हुसैन मुझसे है, ये चीज़ हर शख्स जानता है। किस तरह के रसूल के नवासे नहीं बल्कि रसूल ने इन्हें अपने बेटा कहा है, हसन और हुसैन को
رسول نے اللہ کی طرف سے اپنا بیٹا کہا گیا ہے. تو بے شک رسول کے بیٹے ہیں، لیکن جب کربلا کا وقت آیا ہے تو اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی ثابت ہو گیا کہ میں حسین سے ہوں. کس طرح کہ اب قیامت تک اگر اللہ کے دین کو اور رسول کے نام کو کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے کہ کس طرح انہوں نے کربلا میں اپنے گھر کو لٹا کر اور اپنے گھر کی، اپنے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ایک مارکہ حق و باطل کے لیے، ان کے نزدیک اپنی ذات، اپنا نفس کچھ نہیں تھا. اس وقت ان کے نزدیک سب کیا تھا کہ اپنے رسول کے، اللہ کے رسول کے دین کو، اللہ کے دین کو بچانا ہے. اس میں جو خرافات شامل کی جا رہی ہیں، جو دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے اپنا گھر، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اگر ایک انسان تصور کرے کہ اپنا، آپ ایک وطن یا دیش چھوڑنے کی بات نہیں، آپ صرف اپنا، آپ جس گھر میں رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، اس کو بھی چھوڑنے کا تصور کریں اس طرح ایمرجنسی بیسس پہ، تو آپ خود سوچیں کہ کتنا مشکل ہے ایک انسان کے لیے. لیکن اس طرح اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچے، اپنے گھر والے، کہ کتنے گھروں پہ تالے لگ گئے تھے بنی ہاشم کے، لیکن وہ لے کر نکلے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا. اور اگر کربلا برپا نہ ہوتی تو آج اسلام نہ جانے کس شکل میں ہوتا. اسی لیے جو رسول کی باقی آدھی حدیث ہے کہ میں حسین سے ہوں، تو قیامت تک رسول حسین سے ہیں. اور جب جو سر نے بات کی کہ امام حسین نے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے سے انکار کیا، تو صرف انکار نہیں کیا بلکہ ایک ایسا جملہ بولا جو قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان پہچان کرا کے چلا گیا. امام حسین نے بولا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مطلب یہ ایک لکیر کھینچ دی امام حسین نے. یہ نہیں کہا میں حسین، اپنی بات نہیں کی انہوں نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی جو افکار ایسے رکھتا ہوگا، جو فکر ایسی رکھتا ہوگا، وہ کبھی بھی اس طرح کے فکر والے کی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت اگر دیکھا جائے تو کوئی کافروں سے جنگ نہیں تھی، نام نہاد مسلمان تھے. وہاں قاری قرآن بھی موجود تھے، وہاں حافظ قرآن موجود تھے یزید کے لشکر کے ساتھ، مگر حق کو پہچانتے نہیں تھے. تو انہوں نے ایک لکیر واضح کر دی کہ دیکھیں دو حصے ہیں، یا تو آپ حسینی بن کے زندگی گزار سکتے ہیں یا یزیدی بن کے زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک واضح فرق بتا دیا کہ دیکھیں یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ یزید کا راستہ ہے. اچھا سر، اب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے مائک صحیح ہو چکا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ محرم الحرام کو خاص دن کا خاص مہینہ کہا گیا، مطلب سارے مہینوں سے، وجہ؟ میم دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اسپیشل وجہ لی جائے اس چیز پہ، تو جیسے کہ میری بہن نے فرمایا مولا حسین ابن علی بظاہر نام سے مولا حسین ابن علی ہیں، بٹ دراصل وہ رسول کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، حسین منی وانا من الحسین. ٹھیک ہے، اب ہم اگر اس حدیث کو ہی خالی رکھیں تو رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. تو حسین تو مجھ سے ہیں، مثال کے طور پہ ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا اس سے ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹا کتنا عظیم ہوگا جس کا اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں، میں اس سے ہوں. تو وہ بیٹا بھی کتنا عظیم ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی. ایسے تو نہیں جنت کا سردار شباب الجنہ، بالکل سب سے بڑی بات ہے. بالکل ہر بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں پر اس کو نہیں کرنا کہ ان کی ماں کو جنت کا سردار سیدۃ النساء العالمین اور ان لوگوں کو جوانان جنت کے سردار. بالکل ایسا ہی ہے. تو میم بات یہ کہ اگر آپ مہینہ محرم کو اگر آپ بولتے ہیں کہ اتنا کہ اسپیشل کیوں ہے یا اتنا خاص کیوں ہے یا اس کو اتنا جو ہے عظمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس میں واقعہ کربلا پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا. واقعہ کربلا جو ہے بیسکلی ہم آج محرم کے پہلے دن کا شروع کریں گے کیونکہ ہم آہستہ آہستہ کنٹینیو 10 دن تک جب ہیں تو ہم ہر بات کو اسی طرح ڈیفائن کریں. جی، کیونکہ میم بات یہ ہے کہ آج کا ہی جو دن ہے کہ مولا حسین راستے میں ہے اور کل کی شب میں مولا حسین اس سرزمین نینوا پہ پہنچنے والے ہیں. صحیح. تو مولا حسین اپنے اپنے سفر میں ہیں، وہ ابھی کل کربلا کی زمین پہ پہنچنے والے ہیں. تو میم آج کا دن ہی جو ہے جو بہت اسپیسیفک ہے، جس میں فیصلہ ہوگا کہ ادھر حق پہ کون ہے یا باطل پہ کون ہے. صحیح. ٹھیک، مولا حسین مدینے سے چل رہے ہیں. ٹھیک، ساتھ میں کوئی لشکر نہیں لے کے جا رہے، ساتھ میں ان کے صرف گھر والے ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں.
اور 18 یا تاریخ میں 18 یا 22 جوان بنی ہاشم ہے. صحیح. ابھی تک مولا حسین کا قافلہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, جو 72 شہداء کی لسٹ ہے پوری. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب مولا حسین کربلا کی طرف پہنچ رہے ہیں تو وہاں سے یزیدی لشکر کے لشکر پہ لشکر آئے جا رہے ہیں کہ صرف حسین کا راستہ روکا جائے. تو یہ آج کا ہی دن ہے یا کل کا آنے والا دن ہی ہے جہاں سے ساری مصیبتوں کا, سارے غموں کا آغاز ہے. صحیح. کیونکہ مولا حسین اگر جنگ کرنے آ رہے ہوتے تو مدینے سے آ رہے ہیں, اپنے نانا کے شہر سے آ رہے ہیں. مدینہ مولا حسین کے نانا کا ہے, مولا حسین کی نانی کا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اگر مولا حسین مکے سے آ رہے ہوتے وہ ان کی نانی کا ہے, ان کے دادا کا ہے. تو مولا حسین اگر لشکر پہ لینے آ رہے ہوتے, تو اگر جنگ کرنے آ رہے ہوتے تو وہ لشکر لے کے آتے. مولا حسین صرف حق اور باطل کی پہچان کروانے آ رہے ہیں کہ حق پہ کون ہے, باطل پہ کون ہے. جیسے میری بہن نے جملہ کہا کہ مولا حسین کا ایک تاریخی جملہ ہے جو پتھر پہ لکیر ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جیسے عین بھائی نے فرمایا کہ حق اور باطل کا سلسلہ تو جناب آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا. اگر آپ حق اور باطل کی بات کریں, اگر آپ مسلمان نان مسلمان کی بات کریں, تو حابیل نے قابیل کو قتل کیا, سگے بھائی تھے. بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہم حابیل کے فالوور ہیں یا ہم قابیل کے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اگر ہم دیکھا جائے کہ حق پہ کون ہے تو ہم حابیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اسلام ہمیں بولتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے, سچائی کے ساتھ کھڑے, سچائی کے ساتھ کھڑے. اور اسلام ہمیں ایک چیز اور بولتا ہے کہ آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے. ٹھیک. بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ مولا حسین جب مکے سے مدینے سے نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو مولا حسین کے ساتھ ہے کون؟ صرف مولا حسین کی ایک ڈھال, ان کی شیلڈ, ان کا بھائی عباس, ان کے بیٹے, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے اور ان کی بہنیں. اگر مولا حسین جنگ کے لیے جاتے یا حکومت کے لیے جاتے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے جاتے, اکٹھا جاتے. مولا مکے سے نکل رہے ہیں, مولا وہاں پہ اعلان کر سکتے تھے کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں, میں جہاد پہ جا رہا ہوں, اس فاجر و فاسق حکومت کے خلاف جا رہا ہوں, آؤ میرے ساتھ جہاد میں حصہ لو اور اللہ کی راہ میں آ کے جنگ کرو. مولا کو پتہ تھا کہ بھائی حق کے در ہے اور باطل کے در ہے. تو مولا جب کربلا کی راہ کے لیے نکل رہے ہیں تو مولا نے کوئی زیادہ سفر نہیں لیا. لوگ آتے گئے, جو 72 کی تعداد ہے, لوگ آتے رہے, کاروان بنتا گیا, آگے جاتا گیا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے حضور پاک کو ہر چیز کا پتہ تھا. بالکل. پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں. کہا گیا ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے. اگر ان کو پتہ تھا کہ میرے یہ لال جو ہیں, جن کو انہوں نے کاندھے پہ رکھ کر ان کو سیر کروائی ہے, ہر چیز میں انہوں نے انصاف کیا ہے, ہم لوگ آج انصاف بھول گئے. اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلے بتا دیتے, جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے یہاں سے ہمیں غلط چیز ملے گی تو وہ پہلے بتا دیا جاتا. ہم پہلے پریکاشن لے لیتے. پر کیا کہ قرآن میں بھی اس مہینے کو خاص کہا گیا اسی وجہ سے کیونکہ آگے کربلا کا واقعہ آنا تھا, تو اس لیے اس کو بہت ہی خاص سمجھا جاتا ہے. اچھا جی, چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ. شاست حسین بادشاست حسین, دین است حسین دی پناست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کہ بنا لا الہ است حسین. شاست حسین بادشاست حسین, دین است حسین دی پناست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کہ بنا لا الہ است حسین. جی, ہم ایک بار دوبارہ آ چکے ہیں. ہم چلتے ہیں نور رضا کی طرف. آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی, میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے. جی شکریہ عالیہ صاحبہ. وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ چل رہی تھی بات کہ کربلا کے حوالے سے, تو اب جو یہاں مدینہ میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی روانگی ہے, یہاں سے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک زور زبردستی اور جبر کے طریقے پر بیعت کا حاصل کرنا دھونس دھمکی کے ذریعے سے. صحیح. اچھا, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, جیسے انہوں نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی, یہ پاسبل نہیں تھا کہ امام حسین امام علی مقام اور یزید جیسے فاجر و فاسق کی بیعت کریں. اچھا, لیکن وہاں منصوبہ کچھ اور تھا یزید کی طرف سے. وہ یہ تھا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں
تو قتل کر کے حسین کا سر لے کر آ جاؤ شام۔ تو یہ امام عالی مقام نے دیکھا کہ یہ مدینہ جو ہے اس کی حرمت پامال ہوگی، تو پہلے تو ولید ابن عتبہ نے کوشش کی یہ بات، تو امام عالی مقام نے مدینہ کو چھوڑ کر اپنے سفر اختیار کرنا شروع کیا، اور جیسا بتایا کہ 72 افراد یا کہیں پہ 100 اور 102 تعداد میں تھوڑا، کیونکہ کچھ شامل بھی ہوئے، اور باہر کوئی نہیں نکلا۔ جتنے امام کے ساتھی تھے انہوں نے جب چراغ بجھایا تھا کربلا میں، کہا تھا اگر کسی کو شرم آ رہی ہو، شاید جانے میرے سامنے نظروں کی شرم میں نہ جا رہے ہو تو میں چراغ بجھاتا ہوں، تو بے شک چلے جاؤ۔ لیکن جب چراغ کو دوبارہ جلایا گیا تو وہ سب کے سب وہ موجود تھے۔ یہ کربلا کے اندر ہوا تھا۔ اچھا، اب جب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں حرمت مدینۃ المنورہ کی خاطر، تو ایک قافلہ ہے، اس پر پھر ہم بات کریں گے، تفصیل والی بات ابھی میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں شارٹ میں۔ اب یہ روانہ ہوتا ہے قافلہ مکے کی طرف، صحیح، اور 28 رجب کو جو قافلہ مدینہ سے چلا ہے وہ مکہ پہنچنے کے بعد حج کا پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ حج کا ہے، اور حتیٰ کہ جب وہاں عمرہ آپ نے امام علی مقام نے کر لیا تو پھر دیکھا کہ یہ آستینوں میں اور احرام کے اندر خنجر پوشیدہ رکھ کے اور میرے قتل کے در پہ ہیں۔ صحیح، تو حرمت کی بات آپ نے کی تھی، پھر وہی حرمت کی بات آتی ہے کہ مسجد حرام ہے۔ اچھا، نہیں، ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ حرمت کے جو معنی ہیں ان کا بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ احترام کرنے وہی نا، کیونکہ ہم کا ایک سلسلہ، اور کہاں حرام آ جاتا ہے تو وہ ترک کرنا ہے اور احترام میں آ جانا ہے۔ جیسے مسجد الحرام ہے، اس میں بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ہل ہے، ہل کے اندر بہت سی چیزیں اس کے علاوہ جائز ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں منع ہیں، اس طرح سے وہ ترتیب ہے۔ صحیح، تو اب وہ حرمت کی خاطر انہوں نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ 8 تاریخ ہے ذی الحج کی، اور 8 ذی الحج کو امام علی مقام مکہ سے نکلتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ حج کے دوران پیریڈ میں، پچھلے دنوں حج کا بھی پروگرام ہم نے کیا تھا جی، تو حج کے پیریڈز ٹائم جو آتا ہے تو تمام اطراف سے قافلے جو ہے وہ مکہ کی جانب آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک نارمل بات ہے۔ صحیح، اور ایسے میں کوئی قافلہ مکے سے باہر نہیں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا امام علی مقام کا کہ ہر کوئی سب مسافرت میں یہ کھوج ہوتی ہے کہ یہ کون سا قافلہ ہے، وہ کون سا قافلہ ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن حج کے دوران سب کو پتہ ہے کہ مکہ جا رہے ہیں حج کے لیے۔ صحیح، اب جو ایک قافلہ مختصر سا قافلہ ایک اپوزٹ سمت میں جا رہا ہے، تو یہ ایک قابل ذکر بات آ گئی کہ یہ کون ہے، تو پتہ چلا یہ تو امام حسین ہے۔ بولے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہ حسین کون؟ ابھی بتایا، حسین منی وانا من الحسین، وہ انا من الحسین کیسے، وہ بتا دیا ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اب ان کا دین بچانا ہے، اس لیے وہ انا من الحسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، ہدایت کے چراغ ہیں، و سفینۃ النجات، اور نجات کے سفینہ ہیں۔ تو دیکھیں اب یہاں پر مکتب فکر کتنے بھی بنا لیں لیکن بن نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ایک حسینی مکتب فکر ہے اور ایک یزیدی، جو ایک حق ہے اور ایک باطل، بالکل سمپل بات ہے۔ اور یہ دو قوت تا از حیات آمد پدید، یہ تو علامہ اقبال نے کہا ہے، تو وہ چیزیں چلتی رہیں گی قیامت تک، یہ دو قوتیں۔ اچھا، اب مکے سے بھی آپ روانہ ہوتے ہیں تو بہت ساری منازل ہیں کربلا پہنچنے تک، ابھی تو ہر منزل پر جب رکتے ہیں تو کہیں نہ کچھ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، راستے میں لوگ ملتے ہیں ان کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، پیغام دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کربلا تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، حق کا قافلہ جب جا رہا ہے تو وہاں پر بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس بات کو اس وقت صحیح طرح سے آبزرو کر پا رہے تھے کہ یہ کس سلسلے، یہ کون سا سلسلہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، یہ حق و باطل کا سلسلہ ہے۔ وہاں پہ بہت سطحی طور پر، اچھا عوام ہوتی ہے، بہت سطحی سوچ ہوتی ہے، بس ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ جا رہے ہیں، اچھا یہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ یعنی جو ابھی حضور سرور کائنات کچھ عرصہ پہلے گئے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین کچھ عرصہ پہلے گئے ہیں، اور حدیث نبوی ان کے
اہل بیت کے بارے میں، امام علی مقام کے بارے میں، امام حسن امام حسین کے بارے میں بہت زیادہ ہیں. اور جب کہہ دیا سفینۃ النجات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سفینے میں، حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ تھا، وہ نجات کا سفینہ تھا اس زمانے میں، اس وقت کے لحاظ سے ایک نبی کے ذریعے ایک سمبل کے طور پہ پیش کر دیا گیا تھا کہ اب جب سفینۃ النجات آئے گا تو کس لیول کا ہوگا وہ دیکھنا ہے. لیکن لوگ بہت عمومی سطح کے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو وہ فالو نہیں کر پاتے ہیں بعض لوگ. تو وہ کربلا کے میدان میں جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں ایک سلسلہ ہے. 2 محرم کو آپ کربلا پہنچتے ہیں اور دریا کے کنارے، فرات کے کنارے خیمے لگا دیے جاتے ہیں، اور پانی جو ہے وہ سب کے لیے اوپن ہوتا ہے. اچھا ہم کربلا پہ آئیں گے اگلے اس میں، تو ابھی ہم اس کو بات آئے گی تو میں مزید اس سے حوالے سے ایک کلام کی طرف چلتے ہیں. میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہاں تھوڑا تو آپ کی طرف چلتے ہیں، ملیہ کی طرف. کون سا کلام سنائیں گی؟ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آلے رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. آلے رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں. لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. سبحان اللہ، بہت خوبصورت سی آواز ملیحہ کی. ہم چلتے ہیں نصر عباس کی طرف. نصر عباس کچھ کنٹینیو کریں فرسٹ محرم کا. محرم کی بات ہو رہی تھی تو
मैं वही सेकंड करूँगा अन भाई की बात को कि मौला हुसैन का काफ़िला रास्ते में है, कल 2 मुहर्रम है, मौला का काफ़िला पहुँच रहा होगा करबला। तो हमें बेसिकली देखना ये होता है कि इस सारी बात है हक़ और बातिल की। मौला हुसैन मदीने से निकले, मक्का पहुँचे। अब मक्का में उनकी कत्ल की साजिश हो रही है। मौला हुसैन ने ये चीज़ देखी, जैसे कि मैंने बताया कि काबे की हुर्मत ये सिर्फ़ अहले बैत ही समझ सकते हैं या आले मोहम्मद ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे ज़्यादा काबे की हुर्मत को कोई पहचान नहीं सकता। अगर आप देखें काबे के निगहबान मौला हुसैन के दादा, अगर आप देखें कि काबे में विलादत किसकी हुई, मौला हुसैन के बाबा, ठीक। तो मौला हुसैन का शहर उनकी नानी का शहर मदीना। तो काबे की हुर्मत को अहले बैत से ज़्यादा, मौला हुसैन से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पहचान सकता। अब मौला हुसैन का जैसे मैंने बड़ी प्यारी बात की, ये देखा जाए तो ये एक बहुत गौर व फिक्र की बात है कि काबा बेसिकली सेंटर है, पूरी कायनात में सेंटर है काबा। अब काबे पे हज के दौरान लोग जौक दर जौक काबे के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ से एक काफ़िला अपोजिट सिमत में जा रहा है। तो ये बहुत हैरान कौन बात है कि ऐसा क्या हुआ कि इमाम आली मुकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काबे से जाना पड़ा। ये चीज़ हर मुसलमान को सोचनी चाहिए, हर इंसान को सोचनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ। अब मौला हुसैन जब काफ़िले करबला के लिए निकल रहे हैं और एक मुख्तसर सा काफ़िला लेके जा रहे हैं, मौला हुसैन के बहुत से मुकामात पे मौला ने पड़ाव डाला है अपना, बहुत से मुकाम पे रुके हैं। लेकिन इसलिए नहीं रुके कि मौला करबला को ताख़ीर देना चाह रहे थे या वो चाह रहे थे कि करबला पहुँचने में देर हो। हिदायत, जो चिराग नबूवत है हिदायत का, वो मौला हुसैन की ज़ात है। मौला हुसैन जगह पे, हर जगह पे रुक रहे हैं, इसलिए रुक रहे हैं कि एक भी खुदा का बंदा अगर मेरे सामने से गुज़र रहा है, उसको पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए निकला हूँ, मेरा मिशन क्या है, मैं किस लिए निकला हूँ। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं निकला हूँ, मैं वाहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए निकला हूँ। मैं खुदा का दीन बचाने निकला हूँ, मैं अपने नाना का दीन बचाने निकला हूँ। जैसे मौला हुसैन फरमा रहे हैं यजीद के लिए वलीद बिन उक़बा से कि उसको जाके कहो कि मुझ जैसा तो जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मौला हुसैन अपनी बात कर रहे हैं, मौला हुसैन बात कर रहे हैं अपने बाबा की कि अगर मैंने तेरी बैत कर ली या मैंने अगर यजीद की बैत कर ली, दैट मीन्स कि ये मौला अली की बैत है। मौला अली ने बैत की है तो ये रसूल अल्लाह की बैत है। ये हुसैन का हाथ नहीं है खाली, ये अली का हाथ है, ये मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है। तो जिसका दीन है, जिसका वो नवासा है, वो कभी भी अपने नाना को लेट डाउन होने नहीं दे सकता, न कभी भी अपने बाबा को लेट डाउन नहीं होने दे सकता। मौला हुसैन ने ये गवारा किया, मुझे शहादत मिल जाए, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएं, मेरे भतीजे कुर्बान हो जाए, मेरे भांजे कुर्बान हो जाए। मौला हुसैन जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं 3 शाबान को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी के उजरे में पहुँचते हैं कि इस बच्चे को मेरी गोद में दो, मुझे देखना है अपने नवासे को। मौला हुसैन का बोसा लेते हैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब मौला हुसैन आंखें नहीं खोलते हैं तो बीबी देती है कि बाबा ये देखें, मुझे लगता नहीं है कि इस बच्चे ने बचना है। तो मौला रसूल खुदा फरमाते हैं या फातिमा मेरे पास लेके आओ इस बच्चे को, मेरे हुसैन को मेरे पास लेके आओ। चूँकि नाम भी बीबी ने नहीं रखे, अच्छा, नाम भी अल्लाह ने रखे हैं। चूँकि हसन और हुसैन, अगर तारीख़ का आप मुताला करें, हसन और हुसैन तारीख़ में इन 2 शहजादों से पहले किसी का नाम नहीं है, ठीक है। मौला हुसैन जब रसूल खुदा की आगोश में आते हैं तो मौला रसूल खुदा उनका बोसा लेते हैं, तो मौला हुसैन आँखें खोलते हैं। जब मौला हुसैन आंखें खोलते हैं, रसूल खुदा का दीदार करते हैं, रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, तो मौला हुसैन मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराहट देख के रसूल खुदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, बाबा क्या हुआ, आप, ये तो खुशी का मौका है, आप मेरे इस बेटे से खुश नहीं, या आपको ऐसा क्या वाक़या हुआ, आपके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि आप इनको देख के रोने लग गए, आपकी आंखों में आंसू आए। तो मौला रसूल खुदा फरमाते हैं कि मेरी बेटी, मेरे लगते जिगर, मैं बिल्कुल गमज़दा इसलिए नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हुआ कि ये तुम्हारा नवासा मेरा दीन बचाएगा, मेरी दीन की बका हुसैन बनेगा। लेकिन मैं रोया भी इसलिए कि आगे इसके साथ क्या होगा वो मैं देख सकता हूँ। तो बीबी फरमाती हैं कि या मेरे बाबा, मेरे बेटे के साथ ये आगे जाके मामलात होंगे तो उस दौर में आप नहीं होंगे, मैं नहीं होंगी,
अली भी नहीं होंगे, खजारा कोई भी नहीं होगा, ना मैं होऊंगा, ना तुम होंगे, ना अली होंगे। तो फिर बीबी इस चीज़ को रोती है। अब इस चीज़ पे आती है बात अहले बैत की तरबियत के ऊपर। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। आजकल के दौर है, ठीक है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे माओ की गोद में होते हैं, माएँ ज़ाहिर सी बात है काम वगैरह में बिज़ी होती हैं, वो मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती हैं बच्चों को कि जाओ तुम कार्टून देखो, ठीक है, लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। अब आप बीबी की तरबियत को देखिए, बीबी घर के काम कर रही हैं, बीबी चक्की चला रही हैं, ठीक है, लेकिन गोद में मौला हुसैन है। ये मौला हुसैन की तरबियत नहीं हो रही है, ये आगे मौला हुसैन का कैरेक्टर बताया जा रहा है कि बीबी के लिए या मौला कायनात के लिए या रसूल पाक के लिए मौला हुसैन हैं क्या। मौला हुसैन को रसूल खुदा कंधों पे लेके मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। अगर देखा जाए इसमें बहुत बारीकी है, नबूवत का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता, लेकिन उसी नबूवत ने हुसैन को अपने कंधे पे उठाया हुआ है। तो ये चीज़ बहुत बारीकी है, देखना चाहिए। रसूल खुदा की जुल्फ़े मुबारक मौला हुसैन के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में, रसूल खुदा दिखा रहे हैं कि देखो पहचानो ये मेरा नवासा है। मौला हुसैन ने कभी भी करबला के रास्ते में ये नहीं बताया कि मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मुझे पहचानो। मौला हुसैन ने हमेशा ये बोला है कि मैं नवासा रसूल हूँ, मैं दीन की बका के लिए निकला हूँ, मैं तुम्हारे वेल बीइंग के लिए निकला हूँ, मेरा इसमें कोई गर्ज नहीं है, मैं तुम्हारी फलाह के लिए आया हूँ। इसी तरह मौला जब मक्के से निकल रहे हैं, मौला के साथ कोई हजूम नहीं है, कोई लश्कर नहीं है, लेकिन मौला जहाँ जहाँ जाते रहे, मौला वहाँ वहाँ दीन की तालीम करते गए। लोगों का जो है वो दिल और दिमाग मौला की तरफ मुतवज्जह होता गया, मौला के साथ काफिला बनता गया, एक एक दो दो करके आज वो 72 शोधा हैं। बिल्कुल, बेशक जी। अच्छा, हम चलते हैं जी माहीम की तरफ। माहीम कौन सा कलाम सुना रही हैं हमें? बाग़े जन्नत के है बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के है बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के है बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के है बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदानार का है दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुजदानार का है दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर व शाने अहले बैत, अहले बैत पा
बाकियाँ अहल बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहल बैत और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहल बैत यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहल बैत तुमको मुजदार का ए दुश्मनाने अहल बैत। बहुत खूबसूरत माहीन की आवाज़ थी और खूबसूरत सा कलाम था। हम चलते हैं शहर बानो की तरफ। कुछ वाक़या था बुत तोड़ने का जो हजूर पाक ने कहा था, उसके बारे में कुछ अभी जहन में नहीं है मेरे। चलें आप करबला के हवाले से ही बात कर लेते हैं। उसी हवाले से आगे बढ़ना चाहूँगी जो बात आप बहुत देर से कंटिन्यू कर रही थी कि मौला की विलादत और करबला और उसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से कि जो इमाम हुसैन की विलादत का जैसे भाई ने बयान किया कि किस तरह रसूल ने गिरिया किया, और ना सिर्फ गिरिया किया क्योंकि ये वो हस्तियाँ थी, ये लोग जानते थे कि क्या होगा, क्या करना है, किस तरह खुदा के नाम को बचाना है, ज़िंदा रखना है। और यही वजह थी कि रसूल ने शहादत से पहले जो उनकी ज़ौजा उम्मे सलमा थी उनको खाके करबला एक बोतल में दी थी और बताया था कि देखो जब मेरे नवासे को, मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा तो उस वक्त ये खाक जो है वो खून में तब्दील हो जाएगी। और बाकायदा रिवायतों में और मौजूद है ये चीज़ तारीख़ में कि वो खाक जब इमाम हुसैन का सर काटा गया वो खाक जो है वो खून में तब्दील हो गई। और आज तक ये ज़िंदा मुअज्ज़ा है कि जब भी आशूर का दिन आता है तो जो खालिस खाक अगर किसी के पास मौजूद होती है, अब तो सोशल मीडिया के दौरे लोग देखते हैं कि बाकायदा वो जो खाक शिफा है, जो खाक करबला है, वो अपने रंग को तब्दील करती है, ये दिखाने के लिए कि खून नाहक बहाया गया। इतनी सदियाँ गुजरने के बाद, 1400 सदियाँ गुजरने के बावजूद ये एक ज़िंदा मुअज्ज़ा है, ये मौला हुसैन का नाम। और अगर हम देखें तो रसूल की ज़िंदगी में कि रसूल ने किस तरह अपना जो है वो बारहा जो है मौला की फ़जीलत और सिग्निफिकेंस बताई, इसीलिए बताई कि मुसलमान समझ जाएं। कभी हदीस में बताया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कभी रसूल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, की बेशक हुसैन जो है वो हिदायत का चिराग है और कश्ती निजात है। यानी कि जो इस कश्ती निजात बताया क्यों, ताकि वो हज़रत नूह की कश्ती से एक तमसील देने के लिए कि लोग समझ जाएं कि ये निजात की कश्ती और जो इनके साथ मुतमस्सिक हो जाएगा वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो हमें रसूल की हदीस में लेगी, रसूल कहते हुए नज़र आएंगे कि कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, कि ईमान वालों से मैं अपनी रिसालत का अजर इसके सिवा कुछ नहीं मांगता कि वो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करें, मवद्दत रखें। और जब रसूल से पूछा गया तो रसूल ने, कुरान की आयत है ये, तो अल्लाह ने रसूल से फरमाया कि लोगों को कहो कि मेरे कराबतदारों से वो मवद्दत रखें। और जब ये आयत आई और रसूल से इस आयत का हवाला पूछा गया, इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी गई, तो बेशक उन्होंने बताया कि वो कराबतदार मौला अली हैं, बीबी फातिमा और हसन और हुसैन हैं। और यही चीज़ हमें यकीनन सब मुसलमान जानते हैं, कुरान में मौजूद है कि किस तरह जब अल्लाह ने, जब कुरान में ये आया और जब मुबाहिला किया गया उस वक्त भी यही था कि जो नफ्स के तौर पे रसूल ने पहचान करवाने के लिए मौला अली को लेके गए, बेटियों की जगह बीबी फातिमा को लेके गए, बेटों की जगह मौला हसन और हुसैन को लेके गए। क्यों? क्योंकि बारहा रसूल पहचान करवा रहे हैं और रसूल के ज़रिए अल्लाह पहचान करवा रहे हैं हक़ की। क्योंकि देखिए रसूल का कलाम वो है कि एक
کنفرم بات ہے، سب مسلمان جانتے ہیں کہ کبھی بھی رسول نے اپنی زندگی میں بنا وحی کے کلام نہیں کیا. جو اللہ نے کہلوانا چاہا وہ رسول کے ذریعے کہلوایا. تو رسول قدم قدم پہ اس طرح اہمیت، جیسے بھائی نے بتایا کہ کبھی کندھوں پہ سوار ہیں، کبھی ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کس طرح نماز کے دوران سب واقعہ جانتے ہیں کہ کس طرح حسین کھیلتے کھیلتے رسول کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور سجدے کو رسول نے طویل کر دیا. یقیناً اللہ کے حکم سے کیا. کیوں؟ کیونکہ اہمیت دکھانی تھی کہ مولا حسین کی کیا اہمیت. تو اس کے علاوہ سب کو بہت مشہور واقعہ موجود ہے. راہب آیا تھا رسول کی خدمت میں کہ میرے اولاد نہیں ہے، تو حضرت جبرائیل نے آ کے رسول کو بتایا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. حسین چھوٹے سے تھے، کھیل رہے تھے وہاں پہ، تو حسین نے ایسے کھیلتے کھیلتے جیسے بچے آئے پیار سے بیٹھے نانا کے پاس، کہا ہم نے اس کو ایک بیٹا دیا. اب رسول کہہ رہے کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اللہ کی طرف سے. پھر حسین کہتے نہیں نانا ایک اور بیٹا دیا. کرتے کرتے 7 بیٹے ہو گئے. اتنے میں جبرائیل اللہ کی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بس آپ روک دیں، کیونکہ اگر حسین کہتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ لکھتا چلا جائے گا، اور اللہ نے اس راہب کی قسمت میں 7 بیٹے لکھ دیے ہیں. تو یہ عظمت حسین کیوں دکھا رہے اللہ؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے ایک وقت آئے گا کربلا میں کہ جب حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جو کچھ حسین کے پاس تھا وہ میرے مولا حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا. تبھی جو کہتے ہیں نا جو مولا کے پاس تو انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا بغیر کسی کی پرواہ کیے، بغیر اللہ کے لیے رسول کے لیے. تو اللہ نے بھی اپنی رضائیں مولا حسین کے نام لکھ دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی تو پوری کائنات ہے، تو کائنات کے حق اور کائنات کا، کیونکہ مولا نے اللہ کے نام کو زندہ رکھا، رسول کے نام کو زندہ رکھا، اپنی پرواہ نہیں کی اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، تو اللہ نے اپنی رضائیں ان کے نام لکھ دیں. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ وقت ہے کہ وہی والا شعر نظر آتا ہے کہ کیا صرف ہمارے ہی دلارے ہیں حسین، چرخ نوح بشر کے ستارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بالکل جی، ہمارے ہیں حسین. اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے. چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر آپ سے کریں گے مزید بات. شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. بالکل جی، ہم واپس آ چکے ہیں اپنے اس نشست پہ. واقعہ کربلا کا پیغام صرف ایک دن یا ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. حضرت امام حسین نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ حق اور سچائی کی خاطر عظیم قربانی دی. انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو، ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا، سچائی پر قائم رہنا اور دین کی خاطر قربانی دینے سے نہ گھبراؤ. یہ بہت خاص پیغام ہے جو ہم آج بھی اگر دہرائیں تو بالکل ہم لوگوں کو اس پہ لبیک کہنا چاہیے کہ ہمیں آج بھی اپنے اسلام کے لیے کہیں پر بھی دیکھیں کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے. مگر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو شاید ہمیں نقصان ہو. تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعے ہیں، اور واقعہ کربلا جو ہے وہ سب سے بڑا واقعہ ہے جو ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے اگر اپنے بچے بھی قربان کرنے ہیں تو ہم نے دریغ نہیں کرنی ہے، کیونکہ شہید کو ہمیشہ زندہ کہا جاتا ہے. تو شہادت کے لیے ہمیں کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، چاہے وہ ہماری اولاد کا نہ کیوں نہ. اب ہم نے جیسے بقرہ عید کا حج مناتے ہیں، بقرہ عید کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں وہاں پر بھی قربانی کا ہی سبق دیا گیا تھا. اس لیے تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی قربان کر دینا اسلام کے پیچھے. ہمارے ساتھ ہیں کلیم شاہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے سر؟ بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں. اچھا، کربلا کا واقعہ چل رہا ہے پہلے دن کا کہ جب اسٹارٹ ہوا، تو اس کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی کہ کچھ آپ بھی بیان فرمائیں. سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک سال عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو قربانیاں اسلام کے اندر انبیاء علیہ السلام نے دی،
جس طرح تاریخ اسلام کے سٹارٹ میں ہی قربانیوں کا آغاز ہو چکا تھا، اور انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے قربانیاں دی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ ہماری نگاہوں کے سب کے سامنے ہیں۔ اسی طرح یہ تسلسل چلتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی، آگے چلتے آئیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، عیسیٰ علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس طرح آپ نے اپنی 63 سالہ مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ قربانیوں میں گزارا، اور ہر دور میں جس طرح میں نے 4 انبیاء کا نام لیا، تو ہر دور میں فرعون بھی تھے، نمرود بھی تھے، اور بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم حکمرانوں بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن حق کا پیغام دینے والی ہستیاں بھی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان ہستیوں کو جب ٹائم آتا تو وہ ہستیاں سامنے آ جاتی۔ تو واقعہ کربلا کے اندر جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جنہوں نے سب سے پہلی جو اسلام کی جنگ تھی اس کے اندر ایک کثیر تعداد کے اندر دشمنوں کو واصل جہنم کیا، یہی وجہ آگے چل کے بنی جو واقعہ کربلا بپا ہوا۔ تو اس میں اہل بیت اطہار، 5 تن پاک، انہوں نے جو قربانی پیش کی، سب سے پہلے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آل پاک کا ذکر فرمایا اور ان کی شان بیان کی۔ بے شک آج تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ابھی آتے جیسے انٹر ہوا تو وہ شعر بھی پڑھا جا رہا تھا کہ ہر قوم انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اب تو دنیا کو جو شعور مل رہا ہے اس دور کے اندر، اب کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہی۔ جو لوگ قرآن کی گہرائی اور احادیث نبوی سے واقف ہیں اور جس کے طالب علم ہیں اور گہرائی سے پڑھتے ہیں، انہیں یہ سارے واقعات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ جو حسد ہے اور بغض ہے، کینہ ہے، یہ انسان جب اپنے اندر پال لیتا ہے تو پھر بندہ جو حق کی بات ہے اسے بھی چھپاتا ہے۔ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی دی، بی بی ہاجرہ نے بھی قربانیاں دی، اور آج تک پروردگار عالم وہی قربانی کا ایک تسلسل جو قائم رکھا ہوا ہے۔ ہزاروں سال بیت گئے، آپ تاریخ میں چلے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام 50,000 افراد کو ساتھ لے کر حج کرنے بھی آئے تھے۔ اس وقت پہاڑوں سے آواز آتی تھی جب وہ آ کے آواز دیتے تھے۔ تو یہی بات جب انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس کی مزدوری، تو مزدوری میں انہوں نے حضور پاک کو مانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مزدوری میں کیا مانگتے ہیں؟ اجرت مانگتے ہیں، تو انہوں نے بھی اجرت مانگی، لیکن ان کی اجرت اور ہماری اجرتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے مانگا کہ یا اللہ ہمیں حضور پاک کا بابا جد امجد بنا دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کو وہ آخری نبی زماں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دے دیے، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کیا میری ذریت کو بھی یہ ملے گا؟ فرمایا جو آپ کی ذریت کو امامت عطا کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ امامت جو ہے وہ میری عطا ہے، اور جو آخری نبی آپ نے اپنی نسل میں مانگا وہ تو آپ کی ہوگی دعا۔ اب جب امامت رب کائنات نے عطا کی تو امام علی مقام کا جب بھی نام آتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے، ہر ایک کو سوچنا چاہیے یہ امامت رب کائنات نے انہیں عطا کی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جب اللہ کی عطا کسی پر ہو تو حسد بھی جب آتا ہے تو اس سے بڑھ کے سامنے آتا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو تربیت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نواسوں کی صورت میں، نواسے تو ہم جانتے ہی ہیں، مگر
تاجدار کائنات ہمیشہ فرماتے وہ میرے نواسے نہیں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو شہادت، اس شہادت کا اتنا زیادہ رتبہ، شہادتیں اور بھی بہت ہوئی، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن امام علی مقام کی شہادت جو ہے اس کا رنگ ہی دنیا کچھ اور دیکھ رہی ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم جب اپنے آباء و اجداد کی صلبوں اور پشتوں میں تھے تو لگتا یوں ہے کہ وہ آواز ہمارے کانوں نے بھی سن رکھی ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے آواز دی تھی، اللہ نے فرمایا تھا آواز آپ نے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی اس وقت صحرا میں دی، آج وہ قربانی جس طرح اس کا ذکر جگہ جگہ چرچا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جب بھی محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک تقدس، ایک ادب، وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم جتنا زیادہ اس کے اندر ان ہستیوں کا ذکر کریں، ان کی قربانیوں کا ذکر کریں، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ بچے بھی آگے چل کر قربانی دینے والے بنیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک بات بڑی اچھی کلیم شاہ صاحب نے بہت ماشاءاللہ عمدہ باتیں کی ہیں اس میں، جو آپ نے فرمایا ہے ماہ مبارک، تو مبارک کے دو معنی ہیں، تو ایک وہ ہے جو خوشی کے طور پہ مبارکباد دی جاتی ہے، اور ایک معنی وہ ہیں جو باعث برکت، اصل معنی بھی وہی ہے، باعث برکت، برکت کا لفظ ہے اس کے لیے۔ تو یہ جو جس مفہوم میں کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے کہا کیونکہ وہ بات آگے جا رہی ہے تو یہ کوئی خوشی کے لحاظ سے نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا جو مقصد ہے آگے کہنے کا وہ برکت والی چیزیں ہیں، یہ سب جو ہمارے سامنے ہیں، بالکل کہ اسلام پھیلا، ہاں، ورنہ ہم تک پھر پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو حق و باطل کے درمیان جو تصادم ہے، اس میں بے شک حق غلبہ تو ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ جان دے کر ہو یا جان لے کر ہو۔ جان لینے کی صورت یہ ہے کہ وہ جو مشہور ہے علامہ اقبال کا، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو یہ تصادم اس وقت بھی تھا جو مولا کائنات جب بدر میں جا رہے تھے اور وہاں پر واصل جہنم آپ نے فرمایا جیسے کر رہے تھے باطل قوتوں کو، اسی طرح اس کے بعد احد ہوتی ہے تو احد میں بھی باطل قوتوں کو واصل جہنم کیا ہے، حتیٰ کہ وہ جنگ کا نقشہ کچھ تبدیل ہوا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، سب جو ہے وہ پیچھے، اور بلکہ وہ جو بھی صورتحال ہے سب تاریخ میں درج ہے۔ پر اچھا ہوتا ہے لیکن وہ صرف مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہی شخصیت تھی جنہوں نے حضور سرور کائنات، جبکہ شیطان کی آواز آئی کہ محمد مارا گیا معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو وہ حضور سرور کائنات کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہوا تو سب لوگ جو ہے وہ مسلمان بھی اپنے طور پہ ظاہر انسان ہیں، وہ اب کیا کرتے، تو انہوں نے وہ اب مولا کائنات واحد تھے جنہوں نے سنبھالا اور جس طرح سے تلوار کو چلایا ہے، اور تمام وہ جو پہاڑ پر کہا تھا حضور نے چند لوگوں کو کہ وہ یہاں پر رہنا، وہ وہاں سے بھی ہٹ گئے تھے غنائم کے لیے، تو وہ سب سلسلہ ہوا، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ مولا کائنات کی، اسلام کی، دین کی۔ پھر یہاں سے احد کے بعد باری آتی ہے خندق کی۔ خندق کے اندر تو جو ایک کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی کہ دیکھو یہ اتنی بڑی تعداد میں ہم جاتے ہیں اور سامنے بہت تھوڑا سا لشکر ہوتا ہے، اور ہم اتنے بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سے ہار جاتے ہیں، اور جبکہ ہمارے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ ہیں، جانور بھی زیادہ ہیں، قوتیں ہماری اپنی، لیکن اس کے باوجود ہارنے کی یہ وجہ کیا ہے؟ یہ میٹنگ مکہ میں ہوئی تو اس میں میٹنگ میں متفقہ طور پر ایک بات طے پائی کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، اور وہ ہے علی، اس کا انتظام کر دو تو ہم جیت جائیں گے۔ تو بولا یہ تو بھائی سب ہم نہیں کر سکتے، بولا نہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ بولا اچھا ایسا کرو کہ عرب کا کوئی مشہور و معروف جو پہلوان بہت سارے ہیں ان کی لسٹ بناؤ، تو ایک فہرست تیار کی گئی، پھر اس فہرست کو شارٹ کیا گیا، کرتے کرتے ایک نام عمر ابن عبدود۔ بولا یہ صحیح ہے، جو ایک اونٹنی سے ناشتہ کرتا ہے، ایک اونٹنی کے بچے کو ایسا پکڑ کے ڈھال بنا کے لڑتا ہے،
کسی نے کہا ایک مرتبہ سفر میں ہم اس کے ساتھ تھے تو ڈاکو راستے میں آ گئے اور ہمارا مال لوٹ کے لے گئے. یہ سویا ہوا تھا, آرام سے سویا رہا, اس نے پرواہ بھی نہیں کی. جب یہ جاگا ہم نے عمر ابن عبدود کو بتایا کہ ڈاکو ہمیں لوٹ کے لے گئے, تو کوئی بات نہیں. وہ گیا, ڈاکوؤں کو مارا, ان کا اپنا مال بھی واپس لیا, ان کا بھی چھینا اور لے آیا. پر اتنا بہادر, سب نے اس طرح کی باتیں بھی کی تو اور بھی اس کا اوپر کیا, مورال بھی کہہ لیں جو. اور عمر ابن عبدود زمین پہ پاؤں نہیں ٹک رہا تھا کہ میرا نام علی جیسے کے مقابلے پر آیا ہے, عام شخصیت کے لیے نہیں آیا ہے. تو بہرحال وہ آیا اور وہ خندق پار کی. ایک پورا واقعہ ہے, خندق پار کی اور پھر مولا کائنات نے, حضور نے کہا کہ یہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر. اپنا ماما, اپنی ابا, اپنی قبا, اپنی نالین مولا علی علیہ السلام کو زیب تن کر کے بولا جاؤ یہ کل ایمان جا رہا ہے. آپ گئے. اچھا مولا علی کا کام یہ نہیں ہوتا تھا مارا ماری کرنا ہے, خالی مارنا دھاڑنا ہے. یہ تھا پہلے 3 آپشنز دیتے تھے کہ دیکھو تم اسلام لے آؤ, ہمارا تمہارا کوئی پرسنل معاملہ جھگڑا کوئی ہے بھی نہیں, ویسے ہو بھی تو بھی ختم کر سکتے ہیں. بولا یہ تو نہیں ہو سکتا. بولا اچھا پھر تمہیں ہم آپشن دیتے ہیں, تم جاؤ, چلے جاؤ, بھاگ جاؤ, ہمیں مارنا ہی ضروری نہیں ہے کوئی. بولا یہ تو عورتیں تانا دیں گی اگر میں بھاگ گیا. عرب کا ایک مشہور محاورہ ہے یہ. صحیح. تو بولا اچھا پھر تم پہلے وار کرو. تو اس نے جب وار کیا, جواب ہے مولا کائنات نے ایک وار کیا ہے اور اس کو ختم, کام تمام. اس طرح سے خندق بھی ہو گئی. اس کے بعد پھر جو بڑی جنگوں میں پھر خیبر آتی ہے, جو وہاں پر خیبر کے مقام پر جمع ہو رہے تھے اور قلعے میں, اور محرب, انتر, حارث, یہ تینوں بھائی بڑے پہلوان نامچین تھے. تو ان کو تحقیق کیا. وہ 39 دن تک تو فتح نہیں ہو رہی تھی. مولا کائنات مدینے میں تھے. مدینے میں آپ کو آشوب چشم تھا. ائمہ علیہ السلام کو, معصومین کو کوئی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے بخار ہے, یہ یعنی کہ ٹیمپریچر بلند ہونا, یا شعب چشم ہے, اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی جو بیماریوں میں شمار ہی نہیں ہوتی. تو ائمہ کو بیماری نہیں ہوتی ہیں. شعب چشم تھا. حضور سرور کائنات نے کہا ناد علی مزر جائے. اچھا مولا کائنات آ گئے. میں خود خیبر بھی گیا ہوں, مدینہ سے تقریباً 160-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور کس طرح پہاڑوں سے گزر کے ہم گئے تھے تو ہمیں پورا دن تقریباً لگ گیا تھا. اور وہاں پہنچے, وہاں چشمہ بھی, قلعہ بھی, سب دیکھا. تو وہاں پر جانا اتنا ٹائم لینا تھا آج کے اس جدید دور میں گاڑی میں جانے میں. تو اس زمانے میں ادھر ناد علی پڑی ہے اور ادھر وہ مولا کائنات موجود. تو اس سے پہلے یہ کہا ایک دن پہلے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہے, غیر فرار ہے, جو فتح کے بغیر واپس نہیں لوٹے گا. تو مولا کائنات سب سمجھ رہے تھے کہ وہ تو ہے ہی نہیں علی. تو ہر شخص اپنے لیے بہتر سوچتا ہی ہے, وہ تو کہ شاید مجھے. لیکن وہ جب اگلے دن مولا کائنات آئے, علم دیا اور آپ گئے ہیں, تو حارث کو بھی, انتر کو بھی. تو مرب, اصل میں مرب کو جب پتہ چلا کہ وہ اس کا جو بھائی تھا وہ شکل ملتی جلتی تھی, تو لوگوں میں مشہور تھا کہ یہی مرب ہے. اس کا بھی ایک بہت بڑا رعب تھا, تو وہ بھی ختم کر دیا. تو مرب آ گیا. تو سب سے یہی کہتے تھے کہ تم ہم سے نہیں لڑو, لیکن ان کی غیرت عربوں کی. تو بولا اچھا ٹھیک ہے. اور جب وار کیا ہے تو ایسے ٹکڑے کیے ہیں برابر کے, جب ویٹ کیا تو دونوں ٹکڑے برابر تھے. سبحان اللہ. ایسا 2 ٹکڑے. تو تصادم حق اور باطل کا بتا رہا ہوں کہ جہاں ضرورت تھی دین کو اس طرح سے کرنے کی تو ایسا چل رہا تھا, لیکن اب جب جان دینے کی ضرورت پڑے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے بھائی کے بچوں کو بھی, اپنی بہن کے بچوں کو بھی کٹوا دیا جائے گا کربلا کے میدان میں. یہ ہوگی کربلا. یعنی دین, وہ دونوں باتیں ہیں ساتھ ساتھ کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیری, پھر وہ سجدے میں جا کے اپنا سر انہوں نے کٹوا دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, چلتے ہیں کلام کی طرف. ہمارے ساتھ ہیں اسامہ. خوبصورت سا کلام. فقیروں کا ہے
کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے یہ کون آیا کس تقبال میں سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کس تقبال میں سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک سیدہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک سیدہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. بہت ہی خوبصورت سا کلام. جنت جن کے حصے میں آئی ہے، جو سردار ہیں، ان کو ہم بھلا نہیں سکتے. ہمارے ساتھ ہے زین ہے، خوبصورت سا کلام سنائیں گے. حسین بانٹ رہے ہیں
نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ میں شرمے کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ میں شرمے ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشتوں کر بوبالا راتوں رات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ بہت ہی خوبصورت سا کلام کربلا کا نام آتا ہے آنکھوں سے آنسو خود بے خود بہتے ہیں جبکہ ہم نے آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا اگر جب ہم سنتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں خود شہادت کے لیے تو آپ سوچیں کہ آپ کا اندر خود روتا ہے اور بہت خوبصورت سا کلام تھا بچے اللہ میں آپ کو زندگی دے اچھا چلتے ہیں سر آپ کی طرف تھوڑا سا واقعہ کچھ اور کیونکہ ہمارے پاس اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں 2 گھنٹے کیسے گزرے کچھ نہیں پتہ چلا کیونکہ آخری تھوڑا سا ابھی یہ تو آج کا دن ہے نا ابھی تو ماشاءاللہ سے کنٹینیو چلیں گے کچھ 2 گھنٹے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ 2 گھنٹے تو نہیں جب نام حسین آتا ہے تو پھر تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے بالکل تو آپ کے سوال کو سیکنڈ کرتے ہوئے چلوں گا صرف نام حسین کافی ہے آنکھوں میں اشک آنے کے لیے کربلا کہ دیکھیں کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے کوئی داستان نہیں اگر بات کری جائے تو کربلا اٹ سیلف ایک انسٹیٹیوشن ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز ہر پہلو میں ملے گی آپ اگر بات کریں وفاداری کی آپ کو یہاں ملے گی آپ کو یہاں اگر بات کریں شجاعت کی یہاں آپ کو ملے گی یہاں آپ بات کریں صبر کی صبر آپ کو یہاں پہ ملے گا اگر آپ کو یہاں پہ بات ملے گی کہ خدا سے کنیکٹ کیسے ہونا ہے آپ کو وہ چیز یہاں ملے گی آپ اگر یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تک بندہ ڈائریکٹ کیسے جا سکتا ہے آپ کو وہ چیز ملے گی چونکہ دیکھیں اگین نتھنگ پرسنل ود اینی ون اپنا اپنا سب کا ایک ماننا ہوتا ہے نمازیں قرآن کی تلاوت اور سجدہ شکر یہ
अपोजिट लश्कर में भी हो रहा था। कार्य कुरान यजीद के पास भी था। पर सर नियत पे भी तो डिपेंड करता नियत है ना, की बात हम ये है। लेकर चलें, हमने इस्लाम को लेकर चलना है। अमानत नियतों का दारोमदार, अमानत का दारोमदार नियतों पे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कार्य कुरान उस तरफ भी हैं, मुअज्जिन उस तरफ भी, अज़ानें वहाँ भी हो रही हैं, बाजमात नमाजें वहाँ भी हो रही हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नियत है। नियत, यहाँ पे खुदा के दीन को बरकरार रखने की एक नियत है। यहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बरकरार रखने की एक नियत है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप देखें आज 2 मुहर्रम के दिन पे मौला हुसैन, अब यहाँ पे बात मैं जो बता रहा था कि यहाँ पे करबला इंस्टीट्यूशन में आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ सबसे ज़्यादा इंसानियत से बड़ा रिलीजन कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी कैरेक्टर। मौला हुसैन को जो दुनिया आज इतना याद करे, 1400 साल 1450 साल गुजर गए, नाम करबला आता है, नाम हुसैन इब्न अली आता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम ऐसा फील करते हैं कि जैसे ये कल का वाक़या है। जैसे अभी आपने बताया कि बिल्कुल याद ताज़ा हो जाती है, लगता है हम वहाँ पे थे नहीं, लेकिन फील होता है कि हम वहाँ थे, हमारे सामने हुआ सब। ठीक है, जो हमारे इमेजिनरी जो हमारे थॉट आता है वो हम यही बोलते हैं कि ये हमारे सामने हुआ या हम वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे मैटर करता सबसे ज़्यादा कैरेक्टर। अब 2 मुहर्रम को मौला हुसैन का काफ़िला जो है वो करबला पहुँच रहा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दरिया की तरफ मौला ने अपने सारे ख़याम जो हैं वो लगा दिए। 7 मुहर्रम को जब लश्कर दर लश्कर जब यजीद की तरफ से आ रहे थे, उसमें से एक किरदार आता है जनाब हुर अलैहिस्सलाम का। जनाब हुर अलैहिस्सलाम वो वाहिद पहले सिपह सालार थे जिनको हुक्म मिला था कि जाओ तुम जाके हुसैन का रास्ता रोको। माज़रत, जनाब हुर अलैहिस्सलाम जब मौला हुसैन की खिदमत में आते हैं तो वो मौला हुसैन को बोलते हैं कि आप यहाँ से अपने खैमे हटा दीजिए, पानी पे कब्ज़ा हमें करना है। मौला हुसैन जो है वो हटा देते हैं। जब करबला में हुर अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं तो उन्हीं ने, चूँकि उस वक्त तो यजीद के लश्कर के सलार थे, उन्हीं ने मौला हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, जसारत की मौला की शान में गुस्ताखी की। तो मौला हुसैन ने उनको बोला कि ए हुर, तुझे तेरी माँ तेरे गम में रोए, तेरी माँ तेरे गम में रोए। तो जनाब हुर बहुत ही आजिज़ाना तरीके से बोलते हैं कि ए हुसैन, आप मुझे ये बद्दुआ दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी माँ एक साधारण एक नॉर्मल औरत है, आपकी माँ फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, अब यहाँ पे आता है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब 7 मुहर्रम को मौला हुसैन जब खैमे से हटे तो मौला हुसैन वॉज दी ओनली पर्सन जो जिन्होंने पहले सबको वेलकम किया। और जब पानी की तरफ अहले बैत के क़याम थे तो मौला हुसैन ने जाके मौला अब्बास को भेजा कि जाओ इनको पानी पिलाओ, इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ। यही वो वजह है, यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हुर इब्न जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 9 मुहर्रम शब आशूर को मौला हुसैन की खिदमत में लेके जाया जाता है। तो करबला इटसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे साहब ने फरमाया। अच्छा नसर, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, जी, बस जी। अभी हम मैं बस बात सेकंड कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। जैसे करबला की बात है कि करबला हुआ क्यों, क्या पस मंज़र था, जैसे सर ने फरमाया कि बात सारी पीछे से चलती हुई आ रही है। जैसे मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में आपके फरमाया था कि खाली हुसैन के बैत का मसला नहीं था, मौला हुसैन कर लेते बैत, अगर देखा जाए मौला हुसैन कर लेते, लेकिन मौला हुसैन को पता है ये बैत मेरी नहीं है, ये बैत मेरे बाबा की भी है, मेरे नाना की भी है। तो यजीद ने जब दरबार शाम में काफ़िले को लेके आया गया तो यजीद के अल्फाज है तारीख में कि उसने कहा कि आज मैंने औलाद अली से अपने बूढ़ों के, अपने बुज़ुर्गों के कत्ल का बदला ले लिया। तो ये दुश्मनी कोई शुरू नहीं है, पहली से यही है सब। सही है। तो ये इस तरह पूरा पस मंज़र चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया शायर बानो, आप आएँ और अगर कोशिश करें कि आप कंटिन्यू आप लोग आएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। सर आपका बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपकी बातें बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारा टाइम बहुत थोड़ा लिमिटेड था, वो ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा हम आएंगे। लास्ट में आप लोगों की तरफ जाते हैं, तमाम उन लोगों का जो हमारी नशिस्त में आज शामिल थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ शामिल हुए और इस महफ़िल को खूबसूरत बनाया। क्योंकि ये कुछ गम की महफ़िलें होती हैं, कुछ खुशी की होती है। खुशी में सब शामिल हो जाते हैं, गम में बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरी तरफ से मैं चाहूँगी इजाज़त, हम चलेंगे आप दोनों की तरफ। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ,
میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ ہے قول پاک رسول اکرم، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے، ہمارا وہ خدا نہیں ہے۔ حسین باغ نبی کا گل ہے، اسی کے دم سے ہے یہ بہاریں، اسی سے گلشن میں دین حق کے فضا کا اب شہبا نہیں ہے۔ شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔